اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مڈغاسکر کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1528 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 76,072 ہو گئی ہے۔ یورپی یونین نے امریکہ، برازیل اور روس سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان ممالک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر 2 راکٹ داغے گئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مڈغاسکر کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مڈغاسکر کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مڈغاسکر کے وزیر اعظم کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بیلاروس کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ چنانچہ ایک کارگو طیارہ 7 ٹن وزنی میڈیکل ایکوپمنٹ اور سپلائز لے کر بیلاروس پہنچ گیا۔ یہ ہنگامی طبی امداد قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔ بیلاروس کی حکومت نے اس امداد کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ کویت کے امیر شیخ سوال احمد الجابر الصباح اور امریکی حکومت کی طرف سے خلیج کے بحران کو حل کرنے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بات المانیٹر پوڈ کاسٹ پروگرام کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کویتی مصالحت کی کوششوں کو قطر کا محاصرہ کرنے والے ملکوں نے مسترد کر دیا ہے۔ تاہم انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ محاصرہ کرنے والے ممالک عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خلیج کے بحران کو تمام فریقوں کی رسپیکٹ کو مقدم رکھتے ہوئے صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے انٹرویو میں شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے واضح کیا کہ قطر کی اکانومی گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں اس وقت انتہائی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک نے رپورٹس جاری کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ قطر اقتصادی لحاظ سے گرو کر رہا ہے۔ قطر اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے امریکی حکومت کی ان کوششوں کی تعریف کی جو وہ اس خطے کے امن و استحکام کے سلسلے میں کر رہی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے معاملے میں قطر کے سفیر نے کہا کہ حکومت قطر کی جانب سے فوری ضروری اقدامات کیے جانے کے سبب وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سن 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں قطر کے سفیر نے کہا کہ قطر اس عالمی ایونٹ کو انتہائی خوش اسلوبی سے منعقد کرنے کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 946 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 1528 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 76,072 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس سے مزید 3 افراد کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ 7 مریضوں کو انٹینسیو کیئر یونٹ ICU میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں مریضوں کی تعداد اب 200 ہو گئی ہے۔ قطر کی پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو میڈیسن ڈیلیوری سروسز جاری رکھے ہوئے ہے اور مریضوں کو یہ سروسز مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔
کارپوریشن کا یہ اقدام کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کیا گیا ہے اور اس کا مقصد مریضوں کی گھر میں رہنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی بینک نے کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے کولمبیا کو $700 ملین کے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بیان میں عالمی بینک کا کہنا ہے کہ اس قرض سے کولمبیا کی حکومت کو اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ کولمبیا اور وینزویلا کے لیے عالمی بینک کے ڈائریکٹر اولریچ زاخو کا کہنا ہے کہ قرض کی فراہمی کے سلسلے میں فوری ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین نے امریکہ، برازیل اور روس سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان ممالک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے اثنا صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ اسے آئندہ 12 ماہ کے دوران $31.3 بلین کی ضرورت ہے۔ یہ رقم وائرس ٹیسٹ، ٹریٹمنٹس اور ویکسین تیار کرنے کے لیے درکار ہے۔ ارجنٹینا کے ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی ہے کہ ملک کے اندر آئندہ ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز کے انٹینسیو کیئر یونٹس پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ارجنٹینا میں کورونا وائرس کے مستقرہ کیسز کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9.7 ملین ہو گئی ہے، جبکہ 4.9 ملین افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 4,93,000 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دریائے اثنا برطانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک کے وزٹرز کے لیے جہاں کورونا وائرس کا رسک بہت کم ہے، برطانیہ میں آمد کے بعد 2 ہفتے کے لیے کوارنٹین میں رہنے کی پابندی ختم کر رہی ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ ایئر لائنز اور سیاحت کے شعبے کی جانب سے دباؤ کے پیش نظر کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 72 مریض انتقال کر جانے کے بعد وہاں اموات کی تعداد اب 4,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 3,212 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان دنیا کا 22واں ملک ہے جہاں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں اب تک 1,98,957 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان میں ایک مسافر بردار طیارے کے رن وے پر کریش ہو جانے سے 97 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پائلٹس لینڈ کرتے وقت طیارے کے ویلز کھولنا بھول گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کورونا وائرس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں کے لیے ویزے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ ہانگ کانگ میں عوامی آزادی ختم کرنے کی سازش کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر چین کی حکومت نے کہا ہے کہ ویزے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ غلط ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے۔ چین کی پارلیمنٹ کا اتوار کے روز اجلاس ہونے والا ہے جس میں نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی امریکی حکومت کے فیصلے کے بارے میں غور و خوض کرے گی۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے جس کا محاصرہ جاری ہے، اسرائیلی سرزمین پر 2 راکٹ داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں علاقے کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کم کرنے کی کی رپورٹس نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ یمن کے اندر بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے کئی ملین بچے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ وہاں انسانی امداد کے لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں اور دوسری جانب کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جنگ سے متاثرہ اس ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آئندہ ہفتے ہو رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی مالی میں تعیناتی کی تجدید کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اب آنے والے افراد کی مجموعی تعداد 76,072 ہو گئی ہے۔ یورپی یونین نے امریکہ، برازیل اور روس سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر 2 راکٹ داغے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔